اللهم صل على محمد وآل محمد. شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں سب کو سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شہداء کے قاتل دشمن دین ہیں اور دشمن اہل بیت، ان کو اپنے عزائم منحوس میں ناکام کرنے کے لیے، ان کی ذلت و رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دہشت گردی اور بدامنی کا دورہ ہے، امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام مجھے سے موجب بلاغی حاجات ہے، ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. تعجیل ظہور حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ذنبهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورغائب قدوس میں نعم بندہ میں التجا ہے کہ آپ کے شہداء کربلا
سبحانہ نے آل محمد و مومنین اہل بیت کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. مجالس اربعین حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ابو المنان ہیں بانیان منتظمین حاضرین و مقررین سب کی طرف سے شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور خالق منان نے عزاداری آل محمد کے لیے جن فضول و برکات کا وعدہ فرمایا ہے ہم سب کا دامن ان فضول و برکات سے فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں عزت ان کی آغوش و اولاد سے آباد فرمائے. بالخصوص جن لوگوں نے اس بارے ہم سے دعاؤں کے لیے تاکید کر رکھی ہے ان لوگوں کی منان کی دعائیں جلد از جلد منظور فرمائے. اور جو حضرات نرینہ اولاد کی تمنائیں رکھتے ہیں خالق منان کی آغوش کو اولاد نرینہ سے آراستہ فرمائے. جو صاحبان اولاد ہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت سے صرف احتیاط فرمائے. اور بالخصوص ان دیار میں ہمیں ہماری نسلوں کو اسلامی تربیت اور شیعہ آل محمد کے مطابق انہیں پروان چڑھانے کی توفیق بخشے. بیرونی اور زہریلے اثرات جو ہماری نسلوں کے لیے باعث خطرہ ہو سکتے ہیں خدا منان ان کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو سپاہی حضرت زمان علیہ السلام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مولا کے چہرہ نورانی کے یارین میں سے قرار دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایمانی مختصر سا بیان جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہوتا ہے اس میں ایک شاد رب العزت ہے اور ایک عام ترین فریضہ اور ایک بہترین سلیقہ قرآن مجید نے ہمیں سکھانا چاہا ہے. ہمارے ذمے اس فرض کو عائد فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت موجود رہے کہ جو ان تین فریضوں کو یکدم ادا کیا کرے. دعوت الی الخیر کا فریضہ، امر بالمعروف کا فریضہ اور نہی عن المنکر کا فریضہ. اور ساتھ ہی رب العزت نے یہ نوید سنائی ہے کہ اولئک هم المفلحون. جو گروہ جو جماعت اس فریضے کو انجام دے گا میں اس کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ فلاح اور کامیابی اسی کا مقدر ہوگی. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. آواز بلند صلوات. اور اس حوالے سے میں نے آپ کی جو ادھر بھی مقصود کرائی کہ ہم جس کربلا کو یاد کرتے ہیں اور حسینیت جو ہمارا زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہے اور جو ہمارا آئین حیات ہے اس کا عنوان بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود فرمایا ہے. اور اس کے لیے وہ دستاویز شاہد ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر اصغر حضرت جناب محمد بن حنفیہ کو دست مبارک سے لکھی تھی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت کا دوسرا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نشان ہے. اور کوئی بھی مجلس ذکر آل محمد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جدا نہیں ہو سکتی. البتہ امر بالمعروف ایک زبان سے کرنا ہوتا ہے اور ایک کردار سے کرنا ہوتا ہے. زبان بھی اس فریضے کو انجام دیتی ہے اور کردار بھی اس فریضے کو انجام دیتا ہے. اور دراصل اسی کی زبان اس فریضے کی ادائیگی میں پر تاثیر ہوتی ہے اور نتیجہ دینے والی ہوتی ہے جس کے کردار میں بھی یہ نور موجود ہوتا ہے. اگر کسی کا کردار اس سے خالی ہو اور فقط اس کی زبان اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہو تو وہ بے اثر ٹھہرتا ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا
ایسا شخص کہ جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، دوسروں کو دعوت الخیر کرے، دوسروں کو نصیحت کرے، ان کو حق سمجھانے بتانے کی کوشش کرے، لیکن خود اس کے اپنے اندر ان چیزوں پر عمل کا کردار موجود نہ ہو، اس کے اندر خود معروف پر عمل موجود نہ ہو، منکر سے اجتناب موجود نہ ہو، یعنی وہ کہتا کچھ اور ہو اور کرتا کچھ اور ہو، تو ایسے شخص کی گفتگو سننے والوں کے سینوں سے اس طرح اتر جاتی ہے جس طرح کے ایک صاف و شفاف ماربل کے پتھر سے بارش کا پانی پھسل کر اتر جاتا ہے، اور نتیجتاً اس کے اندر کوئی اس کے اثرات برقرار نہیں رہتے۔ زمین پہ اگر بارش برسے آپ جانتے ہیں کہ وہ زرخیزی کا باعث بنتی ہے، اس کے اندر اس کی تراوت اترتی ہے اور زمین اس پانی سے پودے دیتی ہے، نباتات دیتی ہے، فصلیں دیتی ہے، باغات دیتی ہے، نتیجے پھل اور پھول کی شکل میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر ایک سڑک کو پختہ یا ایک ایسا فرش ہو جس کے اوپر ماربل کا پتھر لگا ہوا ہو تو وہ بڑا نرم و اداس تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر بارش کا پانی برستا ہے تو وہ پانی ان پتھروں کے اندر کوئی اثر نہیں چھوڑتا۔ جو ہی بارش ختم ہوتی ہے پانی پھسل چکا ہوتا ہے اور وہ پتھر ویسے پتھر کا پتھر رہتا ہے، پانی اس کے اوپر سے گزر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر اس قسم کا کوئی جذبہ اور اس قسم کی کوئی اطاعت اور کردار اور سیرت موجود نہیں ہوتی، تو ان کے بیانات بھی اسی طرح سامعین کے سینوں سے پھسل کر اتر جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے اثر گفتگو ٹھہرتی ہے، بے نتیجہ بیان کرتا ہے۔ بعض بلند صلوات قرآن مجید نے اس انداز بیان کو انتہائی مذمت اور ملامت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مختلف آیات میں مختلف انداز سے اس چیز کو متوجہ کیا ہے۔ فرماتا ہے بعض مقامات پر لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں تم وہ بات کہتے کیوں ہو جسے تم خود کہتے نہیں ہو، یعنی لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی پہ عمل کرو اور خود اس نیکی پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہو کہ فلاں برائی سے دور رہو لیکن خود اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہو۔ تو اگر تمہارے اپنے کردار میں پابندی معروف اور اجتناب منکر موجود نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے روا نہیں۔ قرآن دھمکی دے کر کہتا ہے لیما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جن کو تم کر نہیں سکتے ہو۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی اور غیظ و غضب اس بات پر آتا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ اگر تم کہنے والے بنتے ہو کرنے والے نہیں بنتے تو کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارے اوپر ناراضگی تو ہو سکتی ہے، وہ تم پہ غیظ و غضب تو ڈھا سکتا ہے، تم پہ غضبناک تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے اوپر راضی اور اوپر خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو ہمیں ایک دائمی قسم کی دعا سکھائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دراصل ایک سورہ دعائیہ ہے، ایک قسم کی درخواست ہے جو اللہ نے خود ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیشہ مجھ سے اس درخواست کو کیا کرو اور ہمیشہ میرے سامنے اس مطالبے کو رکھا کرو، یعنی مجھ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کرو۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو رب العزت نے ہم پر اتنے بڑے واجب کے طور پر عائد فرمایا ہے کہ ہر روز کم از کم 10 مرتبہ اس سورہ فاتحہ والی دعا کا مانگنا اللہ نے خود ہر مومن پر بھی واجب کر دیا ہے اور ہر مومنہ پر بھی واجب کر دیا ہے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر مومن اور مومنہ پر، ہر مسلم اور مسلمہ پر اللہ نے روزانہ کتنی نمازیں واجب فرمائی ہیں؟
5 نمازیں تو واجب فرمائی ہیں، باقی جو نافلہ نمازیں مستحبات ہیں وہ رہتا ہے. تو جو واجب فرمائی ہے واضح ہے کہ ان واجبوں کو تو اللہ معاف نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں سے ہر ایک نماز میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم کرا دیا ہے. حدیث رسول بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی مگر اگر ہوتی ہے تو سورہ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے وہ کون سی سورت ہے جس کو اللہ نے نماز میں جز نماز قرار دے دیا ہے، اور ایسا اہم جز قرار دے دیا ہے کہ اس کے بعد نماز بنتی نہیں، اس کے بغیر نماز کا نماز ہونا ہی ممکن نہیں. 114 سورتوں میں سے فقط ایک سورہ فاتحہ ہی ایسی ہے کہ جس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لو اور چاہو تو کوئی اور سورت پڑھ لو. نہیں، یہ سورہ فاتحہ تو آپ کو لازماً پڑھنا پڑے گی. اس کے بعد آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ دوسری سورت کے طور پر کوئی سی سورت سورہ سجدہ کے بغیر آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لمبی پڑھیں، چھوٹی پڑھیں، متوسط پڑھیں، جو پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ اس کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں. تیسری چوتھی میں چلو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسی تسبیح اکبر کو پڑھ لیں. لیکن جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، اور اس کے بغیر انسان کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ جو ہر 2 رکعت تک لازم ہے 5 نمازوں میں 10 مرتبہ، گویا اللہ نے خود ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں اور تم پر لازم کر رہا ہوں کہ یہ دعا روزانہ مجھ سے 10 مرتبہ تو کم از کم ضرور مانگو، اور اگر اس سے زیادہ مانگو جیسے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بآواز بلند صلوات ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھے. شیعہ ہونے کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی، جیسے کہ آج کل 40 کے ایام ہیں اور زیارت 40 کو بھی معصوم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک شیعہ ہونے کی نشانی بیان فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ کی زیارت 40 جو ہے وہ باقی سال کے دن کی تمام زیارتوں سے شیعہ نے آل محمد میں اہمیت اختیار کر چکی ہوئی ہے. اور اب تو ملین ہاں لوگ، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مطلب کو 20 ملین تک لوگ جو ہیں وہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ کربلا معلیٰ زیارت 40 کے لیے پہنچے گے. اور عراق کے لوگوں کو تو رسم ہے کہ وہ زیارت 40 کو پیدل انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی میل تک وہ پیدل چلتے ہیں تاکہ ہم 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی اس زیارت سے شرفیاب ہو جائیں کہ جس زیارت کو ائمہ علیہ السلام نے شیعہ کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. بآواز بلند صلوات یہ فلسفہ اپنے مقام پر علیحدہ ہے کہ ائمہ خدا نے اس زیارت کو کیوں شیعت کے لیے لازمی قرار دیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کو یہ کیوں حیثیت حاصل ہے، باقی تمام معصومین کی زیارت کو یہ حیثیت ائمہ کی کلام مقدس میں کیوں نہیں. ایسے تو ہمارے لیے معصوم سارے معصوم ہیں، امام سارے امام ہیں، اور سید الانبیاء کی جو شخصیت ہے وہ تو سب کی سردار ہے، وہ تو ختم الانبیاء ہے، وہ تو وہ ہیں جن کے سامنے علی حیدر کرار بھی یہ کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اہمیت امام حسین علیہ السلام کی مزار مقدس کی زیارت کو حاصل ہے معصومین کے ہدایات میں، وہ رسول اکرم کی زیارت کو بھی زیارت 40 کے حوالے سے حاصل نہیں ہے. اور اس لیے اگر ہم زیارت 40 کے لیے کسی اور مقام پر جاتے ہیں تو وہ ثواب تو ہے اپنے مقام پر، لیکن جو اہمیت 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کو حاصل ہے وہ کسی اور روضے کو حاصل نہیں ہے. بآواز بلند صلوات
کسی اور معصوم یا کسی اور مقام مقدس پر زیارت کے لیے جائیں گے، ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا، اور آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کی حاجات بھی روا ہوں گی، آپ کو یہ توسل بھی ہوگا، سب باتیں اپنے مقام پر برحق ہیں۔ لیکن میں یہ فقط اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ تشیع کی علامات میں سے جو علامت امام نے زیارت مولا کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ ایک تو امام حسین علیہ السلام کی مزار مقدس کی زیارت ہے، اور دوسرا وہ 40 کے دن کی زیارت ہے۔ باواد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ باتیں فقط اس لیے ہمیں کرنا پڑتی ہیں کہ بسا اوقات لوگوں کے سامنے یہ باریکیاں اگر روشن نہ کی جائیں تو وہ ہر چیز کو اپنی جذبات کے بہاؤ میں بہاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ ائمہ نے فرمایا ہوتا ہے اس کی باریکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اس کو ہر چیز پر مغالب کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب کی جو صحیح شکل ہے اس میں تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کی اپنی مرضیاں مذہب بننے لگ جاتی ہیں۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب عوام کی مرضی کا نام نہیں ہے، مذہب اصل اللہ کی مرضی کا نام ہے، اور اللہ کی مرضی کے ترجمان محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ان 5 علامات میں سے جو تشیع کی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور یہ بھی یاد آتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا ہو تو مفاتیح الجنان میں جہاں 40 کی زیارت کی ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اس کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، ان میں یہ حدیث صاحب مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی نے بھی نقل فرمائی ہے کہ شیعہ ہونے کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی زیارت 40 ہے۔ وہ ضمن بات آگے وہاں تک پہنچانا، ویسے بھی 40 کے دن ہے تو اس لیے میں نے یہ کرنا اس کا ایک نشانی انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ جو شیعہ آل محمد ہوتا ہے وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 51 رکعت۔ اب وہ 51 رکعت کیسے بن جاتی ہے؟ واجب کتنی ہے؟ کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 17۔ ٹھیک ہے، تو باقی کتنی بچ گئی؟ 34، یعنی 17 کا بالکل ڈبل۔ وہ بھی شیعہ کی علامات میں سے، اگر آپ اس کی تعداد کو دیکھنا چاہیں تو وہ نوافل ہیں، جن نوافل میں ہر نماز کے اپنے نوافل بھی ہیں، اور نماز شب بھی اسی کا حصہ بنتی ہے۔ نماز شب جو 11 رکعت ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور 34 میں سے جب آپ 11 نکالیں گے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 23۔ یہ 23 24 رکعتیں جو ہیں، کیونکہ وہ 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ 1 کے برابر شمار ہوتی ہے، تو باقی وہ 5 نمازوں کے نوافل ہیں۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 8 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 4 رکعت، اور عشاء کی بیٹھ کر 2 رکعت، تو 1 رکعت کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر 11 رکعت نماز شب، یہ سب مل کے 17 واجب اور 34 نافلہ، یہ مل کل بن جاتی ہیں 51 رکعت۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ان 51 رکعت کا شب و روز میں لندن میں پڑھنا شیعہ کی نشانی ہے۔ باوض بلند سارا پڑھنا، یعنی لندن کی شیعہ کی نشانی ہے، ایسے تو ہر شیعہ کی نشانی ہے۔ تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے، سوائے نوافل میں اس کے فرائض کی 3ری اور 4تھی رکعت میں۔ اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی 3ری اور 4تھی میں آپ کے لیے سورہ فاتحہ اختیاری ہے، باقی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی ان 3-4 رکعتوں میں بھی 3ری اور 4تھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھے تو 51 رکعتوں میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ آ جائے گی؟ 51 مرتبہ سورہ فاتحہ آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 51 مرتبہ ہمیں اللہ کی طرف سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ایک موقع ملے گا۔ معلوم ہوا کہ اتنی کوئی اہم ہے سورہ فاتحہ اللہ کے نزدیک کہ جس کو اللہ نے اتنی زیادہ اہم قرار دیا ہے کہ کسی اور سورت کو تم روزانہ پڑھو یا نہ پڑھو، یہ سورت تو تمہیں ضرور پڑھنا پڑے گی، ورنہ تم نہ شیعہ ہو نہ مومن ہو، اور تم مسلمان بھی نہیں رہو گے اگر تم اس پہ ایمان نہیں رکھو گے۔ باواز بلند صلاح اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو سورہ فاتحہ کی روح میں ہمیں ایک دعا نظر آتی ہے۔
اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتی ہے. پہلا جو حصہ ہے وہ گویا اس دعا کا سرنامہ ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچوں کو جب درخواست لکھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا تو پہلے اوپر وہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب آتا ہے، یعنی پہلے جس سے آپ کوئی بات مطالبہ کر رہے ہیں اس کو کیا مانتے ہیں پہلے وہ لکھو. تمہارے دل میں یا تمہارے قلب میں یا تمہارے دماغ میں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے. اگر آپ ڈی سی صاحب کو لکھ رہے ہیں تو اوپر ڈی سی صاحب لکھیں، اگر آپ کمشنر صاحب کو لکھ رہے ہیں تو اوپر کمشنر لکھیں، اگر آپ گورنر صدر جس کو بھی لکھ رہے ہیں اس کو لکھیں کہ میں آپ کو یہ مانتا ہوں اور آپ کی خدمت میں جناب علی کہہ کے اپنی یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ بھی جو ہے کہتا ہے کہ پہلے کہو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ ہے، تو رب العالمین ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تو ہی لائق حمد و ثنا ہے، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے. تو ہی ایک ہستی ہے جو فقط اور فقط تنہا لائق عبادت ہے، اور پوری کائنات میں اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے تو اس کا بنیادی سرچشمہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا. حتیٰ کہ محمد و آل محمد بھی مدد کرتے ہیں تو تجھ سے کیا خیال ہے؟ یا علی مدد جائز ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے، لیکن یا علی کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کا سرچشمہ کون ہے؟ واضح ہے کہ علی کو اللہ سے کاٹو گے تو پھر تم علی والے نہیں. علی والے تب ہو جب علی کو کس کا مانو؟ اللہ کا مانو. اللہ کے نمائندہ ہے، جو کچھ ان کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور آپ کی بھی اگر وہ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اور وہ وسیلہ ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں اور وہ معصوم ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر کوئی علی کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا تو نہ اس نے علی کو مانا اور نہ اس نے اللہ کو مانا. اس کا شیعہ کے ساتھ تو بجائے خود اس کا دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بابا سے مدد صاحب نعبد و ایاک نستعین، ان سب عقائد کو، ان سب ایمان کو، اپنے دل کی بات کو اور اللہ کے بارے میں جو تمہارے دل میں عقیدہ ہے اس کو پہلے واضح کرو، پھر اس کے بعد اسی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میری سب سے اہم، سب سے افضل، سب سے ضروری، سب سے لازمی دعا یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب رہے. میرے پاس پیسہ ہو نہ ہو، مکان ہو یا نہ ہو، جان ہو یا نہ ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، وقت ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، کچھ اور ہو یا نہ ہو، میرے لیے وہ اتنا ضروری نہیں جتنا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری صراط مستقیم کی ہدایت ہے. اور پھر وہ صراط مستقیم کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ جو جن پر تو نے میرے اللہ انعامات کی برسات فرمائی ہے. اور فرمائیے اس انعام سے مراد رزق ہے یا اس انعام سے مراد ہدایت ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پاس دولت کے انبار ہے، جن کے پاس دنیا کائنات کے خزانے زیادہ سے زیادہ مقدار میں اکٹھے ہوئے، وہ الذین انعمت علیہم؟ بے شک رزق ایک نعمت ہے، لیکن اس یہاں اس سورہ فاتحہ میں جس نعمت کا تذکرہ اور نعمات کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ دولت و ثروت و اس قسم کی نعمتیں نہیں ہیں. وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا مقابلہ رزق اور دولت نہیں کر سکتی. اس نعمت کا نام ہدایت ہے، اس نعمت کا نام نبوت ہے، اس نعمت کا نام رسالت ہے، اس نعمت کا نام ولایت ہے، اس نعمت کا نام امامت ہے، اس نعمت کا نام شرافت ہے، اس نعمت کا نام دیانت ہے، اس نعمت کا نام شناخت ہے. جن کو اللہ نے یہ کمالات سب سے زیادہ دیے ہیں وہی ہمارے پیشوا ہیں، انہی کا راستہ صراط مستقیم. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب ہے. بابا سے اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا، فقط اجمالی کر رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم، نہیں چاہیے مجھے ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا شکار ہوتے ہیں اللہ، جن پہ تو ناراض ہوتا ہے، جن پہ تیرا خیز و غضب ہوتا ہے، مجھے ان کا راستہ نہیں چاہیے. اب پھر قرآن کو پڑھیے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ اس بات پر سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ تم وہ بات کہو
جس کو تم نے کرنا نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جو کوئی کہے صحیح لیکن کرے نہیں، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ جی ناراض ہوتا ہے۔ بس وہ بن گیا مغضوب علیہ، اور اگر وہ ایک کثیر تعداد ہو تو بن گئے مغضوب علیہم۔ اور ہمیں سورہ فاتحہ کی تلقین ہے کہ جس صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے ہو، جو تمہاری زندگی کا سب سے اہم ترین لازمی مطلوب ہے، وہ ان کا راستہ نہیں ہو سکتا کہ جو کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور کیا خیال ہے مجلس میں کہا جاتا ہے یا نہیں؟ مجلس نام ہے، ایک کہنے والا ہو اور کہیں اس کو سننے والا۔ ہماری مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے۔ بس اگر کہنے والا ایسا ہے، دوسروں کو نماز کہتا ہے خود نہیں پڑھتا، دوسروں کو روزہ کہتا ہے خود نہیں کہتا، دوسروں کو شرافت کہتا ہے خود نہیں کرتا، دوسروں کو دیانت کہتا ہے خود نہیں اس پہ عمل کرتا، دوسروں کو حیا سے کہتا ہے خود بے حیا ہوتا ہے، دوسروں کو پردے کی بات کرتا ہے خود بے پردہ ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے شخص کی باتیں مجلس ہیں اور وہ عبادت ہیں، یہ ایسے شخص کی باتیں مغضوب علیہ والا تصور ہے، اس پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے، ہمیں جو آپ ممبر پر بیٹھاتے ہیں، جن کو مجلس کے لیے بلاتے ہیں، جن کو مقرر، جن کو خطیب، جن کو علامہ، جن کو فہامہ، جن کو حجت الاسلام المسلمین، جن کو سید المقررین، جن کو سید الواعظین، پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر آپ ان کو اپنے ممبروں پر بیٹھاتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہیں کوئی ایسے تو نہیں کہ ان کا نام مغضوب علیہ کی لسٹ میں اور ہم ان کو کیا قرار دے رہے ہیں۔ بس کیا کردار کی بات ضروری ہے یا نہیں؟ کہنے والے کا کردار بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر کہنے والے کا چہرہ ہی اس کے کردار کی حمایت نہیں کرتا، وہ کہتا کچھ اور ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ باحیا بنو، خود بے حیا ہے، اس کا چہرہ بھی حیا والا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ممبر پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی اصطلاح میں وہ مغضوب علیہ ہے، اور جس پہ اللہ ناراض ہو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر بے اثر مجلس کرنا ہے، ایک ایسا انداز اپنانا ہے کہ جس میں تاثیر واثیر کچھ بھی نہ ہو اور لوگوں کے سینوں سے بیان اس طرح اتر جائے جس طرح کے ماربل کے پتھر سے بارش کا پانی گزر جاتا ہے، اگر اس قسم کا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے مجلس شہدائے کربلا اور مجلس اسارائے آل محمد کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جن ہستیوں کو امام حسین نے اپنے اس کاروان کا حصہ بنایا ہے اور اپنے اس قیام کا جز قرار دیا ہے، ان میں سے کون ہے جس کا بیان کچھ اور ہو اور جس کا کردار کچھ اور ہو؟ اگر ہم نے نمونہ لینے ہیں تو ہمیں سب سے کامل نمونے کربلا میں ملتے ہیں، ہمیں سب سے افضل ترین نمونے امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں ملتے ہیں، وہاں ہر مرد بھی کامل نمونہ ہے اور وہاں ہر خاتون بھی کامل نمونہ ہے قرآن کے بیانات کا۔ جیسا قرآن انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا قرآن یہ ایک ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے، یا جیسے محمد و آل محمد دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین نمونہ اور اس کا بہترین جو ایک مثال ہے وہ اگر ملتی ہے تو ہمیں کربلا میں ملتی ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ وہاں ہمیں ایسے مرد نظر آتے ہیں جو امام حسین کے منتخب کرنا ہے، اور ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو امام حسین کے انتخاب پر کاملاً پوری اترتی ہیں۔ اس لیے مجھے یہاں یہ کہنا ہے، کیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو امام حسین اپنی فقط رشتہ داری کی بنیاد پر لے گئے تھے یا انتخاب حسین میں وہ کامل منتخب خاتون نظر آتی تھی؟ اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد ہے، اصل بنیاد رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہے، رشتہ بے شک مرحب ہے، اس سے انکار نہیں، بہن ہے حضرت خیر زینب کبریٰ امام حسین کی، لیکن فقط اپنے رشتے کی بہن نہیں ہے، ایمان، کردار اور انتخاب امام حسین میں وہ اس معیار پر فائز ہے کہ شاید حضرت زہرا کے بعد اس کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو اس مقام پر فائز ہو جس مقام پر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ اس لیے مجھے یوں کہنا چاہیے کہ
رشتے کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ سوچیں تو کیا آپ کو فقط امام حسین کی بہن نظر آتی ہے یا امام حسین جو چاہتے ہیں اس کو بدرجہ عطم عطا کرنے والی خاتون نظر آتی ہے؟ اگر صبر ہے تو دیکھیے زینب کبریٰ کو کتنا صبر اللہ نے عطا فرمایا ہے. اگر شجاعت ہے تو دیکھیے دختر زہرا کس مقام شجاعت پر فائز ہے. میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا مرد کا شجاع ہونے کا مفہوم اور ہے، خواتین کے شجاع ہونے کا مفہوم اور ہے. مرد شیر خدا ہو اس کی کیفیت اور ہے، خاتون شیر خدا ہو اس کا معیار اور ہے. حضرت زینب کبریٰ نے کوئی تلوار لے کے میدان جنگ میں نہیں لڑنا تھا. حضرت دختر زہرا نے کوئی نیزے اور تیر کی جنگ نہیں کرنی تھی. اگر جنگ کی ہے حضرت زینب کبریٰ نے جہاد کیا ہے، جیسا کہ حضرت جناب رسالت آپ سے چند خواتین آئی تھی مدینہ منورہ میں اور انہوں نے آ کر رسول اکرم سے چند سوالات کے لیے ہم آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں، تو حضرت نے انہیں وقت دیا. آ گئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایک ہمارا سوال ہے، وہ کیا کہ باقی تو سب ہم نے عبادات کرتی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جہاد کی عبادت سے تو معلوم رکھا ہے، میدان جنگ میں جا کر لڑنا. بھئی یہ تو مردوں پر فرض کر دیا گیا ہے، عورتوں پر یہ بات فرض نہیں کی گئی، ہم کیوں نہ شہید ہوں؟ تو جو ہے یعنی شہادت، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں جو اسلام دشمن کو بدوں سے لڑنے کے لیے چاہے مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، مار کے آئے تو غازی ہوتا ہے. بس غازی ہونا اور شہید ہونا یہ بھی تو ایک منصب ہے، یہ بھی تو ایک مرتبہ ہے، یہ بھی تو بہت بڑی سعادت ہے. تو وہ خاتون آ کے پوچھ رہی ہے حضرت جناب آپ سے کہ ہمارے لیے یہ مرتبہ کیوں نہیں؟ ہمیں بھی آپ اجازت دیں کہ ہم بھی تیر و طوفان لے کر نکلیں اور ہم بھی میدان جنگ میں لڑیں. اب رسول اکرم نے پہلے تو دعا دی، کہا کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں تم نے ایسی خواتین کو پیدا کیا ہے جن کو یہ فکر تو ہے، ایک فکر ہے کہ جو انہیں اس بات کی طرف راغب کر رہی ہے کہ وہ رسول اکرم سے سوال کریں کہ یا حضرت ہمارے لیے یہ بات کی دروازہ کیوں نہیں کھلا ہوا ہے کہ جہاد کو عورتوں پر سے ثابت کیوں رکھا گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کم از کم انہیں اپنی آخرت کی اس حد تک فکر تو ہے کہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا. تو پہلے تو حضرت نے اس کی فکر کو داد دی اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ایسی خواتین کو میری امت میں قرار دیا ہے کہ جو اس سوچ کو لے کے میرے پاس آئی ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن الطبع، اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تمہاری ساخت بدنی کے حوالے سے تمہارے اوپر اس قسم کی جنگیں کرنا کو واجب قرار نہیں دیا. ہاں تمہیں اس کے متبادل جہاد کا ایک طریقہ دیا ہے. وہ کیا کہ جن کو جنگ پہ جانا ہے تم ان کی خدمت کرو. تمہارا شوہر اگر میدان جہاد میں مجاہد بن کر جا رہا ہے تو اگر تم اس کی صحیح شوہرداری کرتی ہو، اس کی صحیح خدمت کرتی ہو، اس کو اتنا مطمئن رکھتی ہو کہ وہ بغیر کسی اندیشے کے مطمئن جاتا ہے میدان جنگ میں لڑتا ہے، اسے اپنے گھر کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے اور اسے پتا ہے کہ میری زوجہ ایسی ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو صحیح طریقے سے نبھائے گی، بچوں کو نبھائے گی، باقی تمام ذمہ داریوں کو نبھائے گی. حسن طبع کو لگت تیرے اندر موجود ہے تو تم اتنی ہی مجاہدہ ہو جتنی کہ میدان جنگ میں کوئی سپاہی مجاہد جہاد کر رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ گئے بات ہے سب میں بابا سے بلند صاحب بس مرد تو جا کر خون پیش کر کے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا کے جہاد کرتا ہے اور خاتون چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مرد کے جہاد کے پیچھے معاون بن کر مجاہدت کرتی ہے اور جہاد کرتی ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے ان کو درجے سے معلوم نہیں رکھا. لیکن جیسے آپ کہتے ہیں علامہ ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو حب آل محمد میں مرتا ہے وہ شہید بنتا ہے. اور دوسرا شہید کون ہوتا ہے؟ جو رائے خدا میں میدان میں قتل ہو جاتا ہے. ایک میدان میں قتل ہو کے شہید ہوتا ہے اور ایک حب آل محمد رکھ کے بستر پہ فوت ہو کے شہید ہو جاتا ہے. کیوں ایسا؟
وہ شہید کہ میں نے اپنا بدن ٹکڑے ٹکڑے کرایا اور میں شہید ہوا، یہ کیسی شہادت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دراصل حب آل محمد ایک ایسا نور ہے جو انسان کے اندر اس جذبے کو پیدا کرتا ہے کہ جہاں کہیں میری جان کی ضرورت پڑے میں دینے سے باز نہیں آتا۔ بس معلوم ہوا کہ جذبہ شہادت تو ہر محب اہل بیت میں موجود ہوتا ہے، رہ گیا اس کا کہیں کٹ کے مارا جانا، یہ اس کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ شہادت دیتا اللہ ہے۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں میدان جہاد میں، جی چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں لیکن میں فاتح بن کے آ جاتا ہوں، دل چاہتا ہے شہادت ملے میں، مجھے فتح مل جاتی ہے اور میں شہید نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تیرے مقدر میں شہادت ہے لیکن ابھی نہیں، وہ وقت مقرر ہے، اس وقت میں شہادت ملے گی۔ اور آپ نے دیکھا علاقہ امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہادت نصیب ہوئی، بس کب دی اللہ نے؟ نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں، نہ جبل میں، نہ صفین میں، نہ نہروان میں، دی تو کب دی؟ جب مسجد کوفہ والی شام آئی تو ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو کیا خیال ہے شہادت میں کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا عمل دخل بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سارا اپنا دخل ہوتا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، شہادت کا ذریعہ قتل ہوتی ہے اور قتل موت ہی کا نام ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز ملتی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدائی چیزیں ہوتی ہیں۔ بس ایک ہے قتل ہو کے شہید ہونے والا، لیکن اگر اس کے دل میں جذبہ محب ہے، محبت اہل بیت ہوگا تو وہ شہید قرار پائے گا۔ اور ادھر بھی جذبہ موجود ہے، جو لوگ اپنے بستر پر فوت ہوتے ہیں کیا وہ میدان جنگ میں جانے سے انکاری ہوتے ہیں یا ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ جہاں دین حق کو اور کربلا کو میرے خون کی ضرورت پڑے تو ہم دیں گے؟ جتنے آپ تشریف فرمائے آپ کا جذبہ کیا ہے؟ جذبہ ہے اس چیز کا جان دینے کا جذبہ ہے، یاد رکھو جان دینے کا جذبہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سچے محب ہیں، اور اگر نہیں تو پھر زبانی غلط ہے۔ جہاں البتہ یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ جا کے اپنا سر کٹاؤ، میں میرا سر کاٹو تاکہ میں شہید ہو جاؤں، سر کٹوانے کا نام شہادت نہیں، دین کے علم کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ لڑ کے مر جانے کا نام شہادت ہے، اور وہ ہر محب اہل بیت میں ہوتا ہے۔ بابا بلند صاحب وہ خواتین کے اوپر جہاد اللہ نے وہ جانے والا تو ثابت کیا، لیکن کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا جہاد ہر خاتون کی زمین فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت امام حسین نے جن خواتین کو اپنے کاروان میں منتخب کیا تھا ان خواتین کی سردار خاتون کون تھی؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور ماننا پڑتا ہے کہ اس کردار میں سب سے افضل خاتون دختر زہرا تھی، باقی بھی اپنے مقام پر اسی کردار کے مالک تھی، لیکن آخر یہ درجات ہر چیز کے درجات ہوا کرتے ہیں۔ اس خاندان میں سے جو خواتین آئی تھیں ان میں سے سب سے افضل و اشرف اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب کبریٰ نے اس مکمل شجاعت کا اور ہمت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جس حوالے سے بھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ کہیں کوئی کمزوری دختر زہرا کے کردار میں نہیں پاتے ہیں۔ وہ کاملتاً اس کردار کی مالک ہیں جس کردار کی وہاں امام حسین کو ضرورت تھی یا اللہ کی نگاہ میں جیسا کردار نسوانی ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ اندازہ کریں مصائب و آلام کتنے سخت سے سخت گزرے ہیں، میں کہتا ہوں کسی پہاڑ کا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا جتنا ان مصائب کا وزن ہے جو روز عاشور خاندان رسول کے اوپر گرائے گئے ہیں۔ ایک پہاڑ بھی اپنے وزن کے اعتبار سے کم تر ہوگا جتنا کہ ان مصائب کا وزن ہے اپنے دکھ اور درد کے حوالے سے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز عاشور آئے ہیں۔ لیکن کیا ان تمام مصائب کو دختر زہرا نے برداشت کیا ہے اور پھر جذبہ، نیت، حوصلہ، اپنے مشن کے ساتھ خلوص، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دینا، وہ کس منزل پہ کھڑا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے اگر انسان سوچے کہ ان تمام عاشور کے مصائب سے گزر کر کھڑی ہے امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشوں کے کنارے اور وہاں بھی کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، یا ھذا القربان، اے میرے اللہ تیری راہ میں ہم نے یہ قربانی دی ہے، اس قربانی کو منظور کر لیں۔
اب ذرا دیکھو تو صحیح کہ عام عورتیں تو رو کے انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے کہنا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، وہ تو آپے کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے جذبات کو ختم کر لیتی ہیں. بھائی بات آئے تو ان کے جذبات اپنے اندر اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا کیا پتہ نہیں ہوتا. اور اگر باپ مر جائے تو یہ ہوتا ہے، بیٹا کسی بوڑھی عورت کو فوت ہو جائے تو وہ جوان کی موت کو کس طرح سختی سے لیتی ہے. لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر عاشور کے آخر میں بلکہ 11ویں کے دن کھڑے ہونے کی حالت میں حضرت زینب کبریٰ نے جو انداز صابرانہ پیش کیا ہے، جو انداز ہمت والا پیش کیا ہے، جو انداز شجاعت والا پیش کیا ہے، کیا اس میں شیر خدا والی شجاعت کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کیا وہ اپنے خواتین کے حوالے سے شیر دل خاتون ہے یا شیر دل خاتون نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انتخاب امام حسین آگاہ کرتا ہے ہمیں کہ وہ تربیت جو علی زہرا کی آغوش میں اور رسول اکرم کے سائے تلے اس خاندان کی ہوئی تھی، وہ کوئی اتنی بے مثال تربیت ہے کہ اس کائنات میں کوئی اور اس مقام پر فائز ہمیں نظر نہیں آتا جتنا کہ فائز حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نظر آتی ہے. بی بی کی روح کو سلام پیش کرنے کے لیے باواز بلند سلام. طاہرہ کے ان خطبات میں جھلک نظر آتی ہے کہ جو آپ نے وہاں دیے. اور آپ تھوڑا سا اس منظر کو اپنے ذہن میں لیں کہ جیسے علامہ باقر شریف کرشی نے اپنی اس عبارت میں لکھا ہے جہاں وہ چاہتے تھے کہ بی بی طاہرہ کے خطبے کو نقل کریں. فرماتے ہیں کہ حین امارات سیدہ زینب حبیبۃ الرسول و شقیقۃ الامام الرشود الظافرہ التي ملأت شوارع الکوفہ. کہ ذرا ذہن میں منظر لیجئے کہ رسول کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، کھڑی ہے کہاں؟ اس مجمع کے اندر کہ جو کوفے کی گلیوں اور کوفے کی سڑکوں کو بھر دیا ہے کوفے کے عوام نے، اور کوفی عوام وہاں کھڑے ہیں اور ان کے اندر ایک قیدی خاتون کھڑی ہوئی ہے کہ جس کی قید کا منظر تو آپ کے سامنے زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے، جس کو رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، جو لاشوں سے گزر کے آئی ہے، جو میدان عاشور کو میدان کربلا کو دیکھ کے آئی ہے، 3 دن کی پیاسی رہی ہے، بچوں اور بیٹوں کی شہادتوں کو دیکھا ہے، بھائیوں کی شہادت کو دیکھا ہے، پورے خاندان کی شہادت کو دیکھا ہے، اور مصیبتوں میں ہٹی ہوئی، مصیبتوں میں پسی ہوئی آ کے کھڑی ہے. اور اس مجمع میں آ کھڑی ہوئی ہے کہ جس میں کوفی سارے کے سارے جمع ہیں اور انہوں نے پر کر دیا ہے کوفے کی گلیوں کو. وَانْتَفَعَتْ إِلَى الْخِطَابَ. اور بی بی نے یہ چاہا ہے کہ وہاں وہ اپنے خطاب کے ساتھ ان کوفیوں کو اس انداز سے خطاب کرے جس طرح کہ کوئی ایک بادشاہ اپنی نافرمان رعایا کو خطاب کرتا ہے، جس طرح کہ کوئی امیر اپنی نافرمان رعایا کو پنشمنٹ کرنے کے لیے اور ان کے کردار پر انہیں سخت ترین جملے بولنے کے لیے اظہار خطاب کرتا ہے. اور بی بی پھر اس کے ساتھ ساتھ ان مسائب و آرام کا بھی اظہار کرنا چاہتی ہے جو اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ان ظالموں کی طرف سے ڈھائے گئے ہیں. اور پھر یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ اس جرم کے مجرم کون ہیں اور اتنے بڑے جرم کے جرائم کن سے سرزد ہوئے ہیں اور کون ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے. اور کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، رسول سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، اور انہوں نے آل رسول کے ساتھ ظلم کر کے اپنے اس عہد الہی کا کتنا بڑا نقض کیا، اور کیوں کر اپنی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے خیانت کی. اور پھر فرماتی ہے کہ تم نے کوئی معمولی ظلم نہیں کیا. اور جب منظر یہ تھا، حیران ہوتا ہے بندہ، کوفہ اور شام میں بڑا فرق تھا. کوفی لوگ رو رہے تھے جب وہ اس خطبے کے درمیان بی بی طاہرہ نے خطاب فرمانا چاہا. روایت کے جملے یہ ہے کہ انہوں نے بی بی طاہرہ اور شہدائے کربلا کے سروں اور ان خواتین کربلا کے اس منظر کو دیکھ کر سخت رونا شروع کیا ہوا تھا. مرد بھی رو رہے تھے اور عورتیں بھی رو رہی تھیں، اور اس روتے ہوئے ماحول میں بی بی طاہرہ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطبے کا جو منظر ہے اس کی منظر کشی بی بی کی خطبے کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے. اور بی بی نے وہاں یہ کہا کہ الحمدللہ وصلوات علی ابی محمد رسول اللہ وعلی آلہ الطاہرین الاخیار. حمد ہے اللہ کے لیے اور صلوات و درود ہے میرے
اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صلی علی محمد محمد میں نے جتنا آپ کو متوجہ کیا کہ بی بی نے یہ پسند فرمایا کہ وہاں اپنے آپ کو رسول کی بیٹی کے عنوان سے یاد کرے اور رسول کو اپنے اب اور اپنے باپ کا عنوان دے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ میرا جو رشتہ رسول اکرم سے ہے اس سے بڑھ کر اور کسی خاتون کا آج کی اس دنیا میں رشتہ نہیں ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے جو ظلم کیا ہے وہ رسول کے بیٹے پہ کیا ہے اور رسول کی بیٹیوں پہ کیا ہے, رسول کی نسل پہ کیا ہے اور رسول کی اولاد پہ کیا ہے. اور اس کو بہت بڑی صنعت حاصل ہوتی ہے کہ کیوں بیوی نے اپنے آپ کو رسول کو اپنا جد کہنے کی بجائے اپنا اب کہنا پسند فرمایا ہے. وعلی آلہ الطاہرین الاخیار, اور بیوی کہتی ہے کہ صلوات و سلام ہو رسول کی آل پر جو سارے طاہرین ہیں اور سارے اخیار و ابرار ہیں, یعنی سب ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ نے انہیں اخیار قرار دیا ہے. اس کے بعد بیوی نے اہل کوفہ کو خطاب کرنا شروع کیا. میں بس فقط دو جملے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا عنوان ہے یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والخزل والغدر اتبکون فلا رقاتکم جمعا ولا حضنت الرن انما بصرکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوة انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. اے کوفہ والو, اے دھوکہ کھانے والو, اے فریب دینے والو, اے غدر کرنے والے دھوکہ بازو, کیا اب تم روتے ہو؟ کبھی نہ تمہاری آنکھوں کے آنسو رکیں اور نہ تمہاری کبھی چیخیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوں. تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے کہ جو اپنے سوت کو کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو خود ہی کھول دیتی ہے. تم نے اپنی قسموں کو اپنے دھوکے کا وسیلہ بنا رکھا ہوا ہے اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم دھوکہ کھاتے بھی ہو اور دھوکہ دیتے بھی ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ بی بی طاہرہ نے اس ایک ہی پیراگراف کے اندر کوفیوں کو اپنی پوری تاریخ فریب یاد دلا دی ہے کہ تم نے ہمیشہ کتنے دھوکے دیے, تم نے کس طرح اپنے ان فریبوں کو کھایا اور فریبوں کو دیا. تم کبھی بلاتے ہو اور پھر بھول جاتے ہو, تم وعدے کرتے ہو اور پھر توڑ دیتے ہو. اس طرح تم نے میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ دھوکے دیے. آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمیشہ ان کوفیوں سے ناراض ہو کر نہج البلاغہ کے حکموں کے مطابق کیا فرماتے رہے, اے کاش میرا مخالف تمہارے 10 لے لیتا اور اپنا ایک دے دیتا. کیوں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اس کو امام باطل سمجھتے ہیں لیکن اس کی اطاعت کرتے ہیں, یہ مجھے امام حق سمجھتے ہیں لیکن میری اطاعت نہیں کرتے. اب معلوم ہوا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ان لوگوں نے کیا دھوکے کیے تھے, کیا فریب کیا تھا اور کیسے فریب کھایا تھا. واضح سی بات ہے کہ امیر المومنین ان کو کہتے تھے کہ آؤ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں آگے جائیں, تو کہتے تھے کہ ابھی کھجوریں پکی ہوئی ہیں, ابھی موسم اچھا نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نتیجتاً حضرت امیر المومنین ان سے اس حد تک ناراض ہوئے کہ حضرت نے کہا کہ کاش میرے 10 لے لیتا اور اپنا ایک دے دیتا. کیوں؟ وہ تابعدار ہیں اور یہ نافرمان ہیں. وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک غدار قسم کا امام ہے اور رہبر ہے اور لیڈر ہے, لیکن اس کے ہر بات کی تابعداری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں امام حق ہوں, میرے امام حق ہونے کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن جو بات میں کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص زبانی اقرار کرے لیکن عمل میں تابعدار نہ ہو اس پر علی راضی نہیں, اور جس پہ علی راضی نہیں اس پہ رسول راضی نہیں, اور جس پہ رسول راضی نہیں اس پہ خدا راضی نہیں. وہ ایک فریب دہندہ شخص ہے, وہ ایک دھوکہ باز شخص ہے, وہ فقط چکر باز شخص ہے. وہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے, اور جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ اپنا سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. اس لیے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا اب تم ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہو, تم ایک ایسا جرم کر چکے ہوئے ہو, تم نے ایک ایسا فراڈ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں ہمیشہ بہتی رہیں گی اور تم کبھی بھی آرام کی نیند نہ پاؤ گے.
اس لیے کہ تم نے اپنا دھوکہ دے کر اور اپنا نقض عہد کر کے سب کچھ لٹا دیتے ہو. اور صورت آدم والی قرآن مجید کی آیت کی مثل اس عورت کی ہو گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ بنو اس عورت کی مثل کے جو اپنی سود کو کاٹے اور کاٹنے کے بعد خود اسے ادھیڑ دے اور اپنے کیے کو خود بخود ظاہر کر دے. تو گویا حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ اے کوفیو تمہاری حالت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے میں حیران ہوتا ہوں کہ بی بی طاہرہ کے اس خطبے میں نے جتنا غور کیا ہے ہر جملے میں آیات کا اقتباس موجود ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ کل ان آیتوں کی تلاوت کر کے بھی سنانا چاہوں گا کہ ایک جملے کو بی بی نے لیا قرآن سے ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ کیسے ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ کیسے ہیں. فقط کردار میں نہیں بیوی کی گفتگو و الفاظ دیگر قرآن ہی کا مشتمل ہے. اور کوفیوں کو کہ جنہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو وہ قرآن کے حوالے دے کر کہہ رہی ہے کہ تم نے کس طرح اپنے ساتھ ظلم کیا ہے اور تمہاری حالت ان اقوام جیسی ہو گئی ہے کہ جن پہ اللہ نے ماضی میں لعنتیں اور تبرے کی ہیں اور عذاب نازل کیا ہے. اور یہ قوم عاد ہے کہ جس کو قرآن نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے. اور حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس قوم کوفہ کو انہی الفاظ سے یاد کر رہی ہے. بس معلوم ہوا کہ حضرت زینب کبریٰ ان کو متوجہ کر رہی ہے کہ تم ظاہر میں تو بڑے مسلمان پڑے پھرتے ہو بڑی نمازیں پڑھتے ہو لیکن حالت تمہاری ان اقوام جیسی ہو گئی ہے جن پر اللہ نے ماضی میں عذاب نازل کیا تھا. بس یہی وجہ ہے کہ بیوی ان الفاظ کو منتخب کر کے قرآن مجید کے جملات کو اس قوم کوفہ پر فٹ کر رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ تم تو اس عورت کی مثل ہو گئے ہو کہ جو اپنا سب کچھ کیا ضائع کر دیتے ہیں. تمہیں کیا فائدہ ہوا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے کا؟ تمہیں کیا فائدہ ہوا امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا؟ تمہیں کیا فائدہ ہوا حضرت مسلم نے عقیل کو بلا کر ان کی بیعت کرنے کا؟ کہ تم نے تو سارا کچھ ظلم اپنی گردن میں ڈال دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے اتنا بڑا جرم کسی اور قوم کے ذریعے نہیں بنتا ہے. بس معلوم ہوا میرے دوستو فقط کلمہ پڑھ لینا، فقط کسی سے وعدہ کر لینا، فقط کسی کو اپنا زبان سے مان لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ تب انسان کے لیے جنت کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے جب انسان وہ کرتا ہے جو کہتا ہے اور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. اگر اس کا عہد کچھ اور ہوتا ہے اگر اس کا اقدام کچھ اور ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی اپنا نقصان کرنے والا نہیں ہوتا، اسلام کا نقصان کرنے والا نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ کوفی ہمیشہ کے لیے لایوفی مشہور ہو گئے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کا کردار کبھی اسلامی کردار کا نمونہ نہیں بیان کیا جا سکتا. اور اس میں وہ سارے ظالم ہیں کہ جنہوں نے اس قتل کے فرائض کو انجام دیا کے اقدامات کو کیا تھا. اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. تو حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے حوصلے، اپنی ہمت، اپنی شجاعت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت اور اپنی خطابت کے ذریعہ زندہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو. اور اگر یہ نہ ہوتی تو روب و دبدبہ و دہشت یزیدی کے نیچے سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا اور یزید کے گماشتے اس کربلا کو بھی اس انداز سے پیش کرتے کہ پھر یزید پر حق نظر آتا اور امام حسین پر باطل نظر آتے. لیکن یہ دختر زہرا ہے اور اسارہ آل محمد ہے کہ جنہوں نے اپنی قید کے اندر مظلوم رہ کے بھی اس انداز سے مظلومیت کو نبھایا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے. خدا تعالیٰ ہمیں اس حسینیت کا سچا بناؤ اور اس کی تابعداری میں اپنی پوری زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمۃ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا والمنكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدا ہماری صلات و شرف قبولیت نصیب فرما. یہ قدم الشکر اور ایمان سے برآمد ہوئے ان
میں اگر کوئی کمی بیشی اور سستی رہ گئی ہے خدا اس خطائی کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما، اس کے نورانی اثرات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو نسل صالح قرار دے، ہمارے ازاداروں کو ازاداران کربلا میں شمار فرما، ہماری تمام کوششوں پر دین کی خدمت میں شمار فرما، ہمارے بانیوں، ہمارے مسلمین، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے رہبران بالرسول آپ معظم ان سب کو سلامتی سے فیضیاب فرما اور اپنے دین کی خدمت میں مزید توفیقات خیر سے سرفراز فرما، باغی الفت محبت و قوت نصیب فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان مراکز عزاداری کو دل دگنی رات سے عطا فرما، حاجت مندان کی حاجات کو پورا فرما، صاحبان مشکلات کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا کامل سے سرفراز فرما، ہمارے عزیز مولانا جلیل نقوی صاحب کو شفا کامل نصیب فرما، میرے مالک دیگر بھی جس جس نے ہمیں انتباہ سے دعا کہی ہے ہر ایک کی دعا کو منظور فرما، اور ہمیں اپنے آپ اور مولا حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان کی نظر عنایت کا رکھتا قرار دے۔ اللہم ربنا تقبل دعانا وعجل في فرج مولانا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد۔ اللهم صل على محمد